نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہے، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام عرض کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کو کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس سے رزق پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولوی فیض الحسن صاحب سہارپوری درود پاک بہت پڑھا کرتے تھے، خصوصاً جمعہ کی رات کو جا کر درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے مکان سے 1 مہینہ تک خوشبو مہکتی رہی۔ لکھنؤ میں ایک کاتب تھا، اس نے ایک بیاض یعنی کہ کاپی رکھی ہوئی تھی، اور اس کی عادت تھی کہ صبح کے وقت جب وہ کتابت شروع کرتا تو شروع کرنے سے پہلے اس کاپی پر درود پاک لکھ لیتا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو آخرت کی فکر غالب ہوئی، گھبرا کر کہنے لگا، دیکھیے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک مست مجذوب آ پہنچے اور فرمانے لگے، بابا گھبراتا کیوں ہے؟ وہ کاپی سرکار کے دربار میں پیش ہے اور اس پر سواد بن رہے ہیں۔ ایک دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور شور مچا رہی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہیں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ پھر فرمایا، پیارے علی اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہوئے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور شور مچانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بدمزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، ہم اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ معزز سامعین، اگر درود پاک کی برکت سے کڑوے اور بدمزہ پھولوں کا رس نہایت میٹھا شہد بن سکتا ہے
تلخی شیرینی میں بدل سکتی ہے تو درود پاک کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یوں ہی درود پاک کی برکت سے ہماری نامکمل نمازیں معزز سامعین، آخر پر التجا ہے کہ ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہوگا، ان بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رکنا ہوگا جو ہم نے اپنی زندگی کے یہ بنا لی ہے کہ کبھی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی گانے سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ جی ہمیں گانے سننے سے بہت سکون ملتا ہے۔ تو سکون گانوں میں تو نہیں ہے، سکون ہے تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہمارا جو بھی دن گزرتا ہے وہ ہم اس دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، قبر کے قریب جا رہے ہیں، تو ہمیں کچھ اپنی جو گزر گئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو آنے والی ہے اس کی زندگی، جو ہماری باقی زندگی ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی